دنیا ابھی آبنائے ہرمز کی بندش کے مسئلے کو سلجھا بھی نہیں پائی تھی کہ اس پر ایک نئی افطار ٹوٹ پڑی، اور اس دفعہ ایک ایسے راستے کو بند کیا گیا ہے جو مشرق اور مغرب کے درمیان اہم ترین گزرگاہ ہے، جس سے نہ صرف تیل سپلائی ہوتا ہے بلکہ دیگر اشیاء بھی بڑے پیمانے پر سپلائی کی جاتی ہیں۔ جی ہاں، یہ ہے ریڈ سی یعنی بحیرہ احمر، اور اس کے بھی اہم ترین چوک پوائنٹ باب المندب کو، جو ایتھوپیا، ایریٹریا اور یمن کے سنگم پر واقع ہے، کو اب حوثی باغیوں نے سعودی عرب کے لیے بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب یمن میں موجود سعودی عرب کی حمایت یافتہ حکومت اور حوثی باغیوں کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے، اور سعودی حکومت نے صنعا میں حوثی باغیوں کے ایک جہاز کو اترنے کی منظوری نہیں دی اور ایئرپورٹ پر بمباری کر دی۔ جواباً حوثی باغیوں نے سعودی عرب کے یمبو پورٹ کو نشانہ بنایا ہے، جو آبنائے ہرمز کی بندش کے بعد سعودی عرب کی تیل اور دیگر اشیاء کی سپلائی کے لیے اہم ترین لائف لائن ہے۔ ماہرین سمجھتے ہیں کہ یہ سعودی عرب اور حوثی باغیوں کے درمیان 2022 میں ہونے والے سیز فائر کا اختتام ہے، اور اس کے اثرات نہ صرف سعودی عرب پر پڑیں گے بلکہ چین، امریکہ، پاکستان، انڈیا سمیت دنیا کے کئی اہم ترین ممالک بھی اس سے متاثر ہوں گے۔ This is definitely an official end to this. یقینی طور پر 2022 میں ہونے والے سعودی حوثی جنگ بندی معاہدے کا اختتام ہے، جو مشکل صورتحال کے باوجود 4 سال سے بچا ہوا تھا، اور اب مجھے لگتا ہے کہ حوثی باغی سعودی شپمنٹس کو بحیرہ احمر میں نشانہ بنائیں گے، یا شاید اس سے بھی آگے، مگر ان کے لیے سب سے زیادہ آسان کام بحیرہ احمر اور خلیج عدن کو بند کرنا ہوگا، اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا مقصد امریکہ اور یورپ کے اثر کو کم کرنا ہے، مگر یہ شاید بڑی خام خیالی ہے، کیونکہ اگر آپ سعودی شپمنٹس پر حملہ کر رہے ہیں تو آپ امریکہ، چین، یورپ اور UK سمیت پوری دنیا کے مفادات پر حملے کر رہے ہیں۔ Much good number of the world interests, from the US to China to UK to Europe. So the Red Sea route has become substantially more important. بحیرہ احمر کا راستہ اب صرف ایشیا اور یورپ کے درمیان تجارت کی ایک راہداری نہیں ہے، بلکہ یہ اب آبنائے ہرمز کا سب سے بڑا متبادل بن چکا ہے۔ مثال کے طور پر 2026 کے پہلے 3 مہینوں میں باب المندب سے تیل کی سپلائی میں 5.4 ملین بیرل کا اضافہ ہوا ہے۔ It already serves as a backdoor channel. ماہرین اس کو ایران کی امریکہ کے ساتھ کشیدگی میں تہران کا ایک اہم ہتھیار بھی سمجھ رہے ہیں۔ رائٹرز کی ایک رپورٹ کے مطابق حالیہ ایران امریکہ کشیدگی کے بعد ایران نے حوثی باغیوں کو باب المندب بند کرنے کے لیے تیار رہنے کا بھی کہا تھا، اور یہ تمام پیش رفت اس کے فوراً بعد کی ہے۔ So Iran does not control the باب المندب کا کنٹرول ایران کے پاس نہیں ہے، اور اس کی سپلائی کو روکنے کے لیے ایران کو حوثی باغیوں پر انحصار کرنا پڑے گا، جو بحیرہ احمر کے ساتھ موجود یمنی علاقے میں موجود ہیں، اور حوثی پہلے ہی دکھا چکے ہیں کہ وہ اینٹی شپ میزائلز، ڈرونز اور دیگر ہتھیاروں کے استعمال سے اس علاقے کو جہاز رانی کے لیے خطرناک بنا سکتے ہیں۔ 2023 سے اب تک بحیرہ احمر کبھی بھی مال بردار جہازوں کے لیے مکمل بند نہیں ہوا، مگر حوثی باغیوں کے حملوں نے شپنگ کمپنیز کو مجبور کیا ہے کہ وہ بحیرہ احمر کا راستہ استعمال نہ کریں۔ strait was never physically sealed. مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔